ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 تا 11 کو سمجھیں گے۔ دیکھیے آیت کی طرف، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر جو اللہ کا انعام ہوا اس کو یاد کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کتاب قرآن مجید اور دین حق، یہ مکمل نظام زندگی عطا کر دینا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور پھر اسی دین اسلام کے قبول کرنے کی توفیق دے دینا بھی ایک نعمت عظمی ہے۔ دیکھیے سورۃ المائدہ کی پہلی 6 آیات میں زندگی کے بہت سے اصول ذکر کیے گئے، معاہدوں کی پاسداری کی طرف توجہ دلوائی گئی، حلال و حرام کا فلسفہ بیان کیا گیا، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی تاکید، اور ظلم و زیادتی اور گناہوں کے کاموں پر تعاون نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ دین کی تکمیل، دین کے نفاذ اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کے قوانین کو مقرر کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ پھر شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کیے گئے جانور کے حلال ہونے کی 5 شرائط بھی بیان ہوئیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے حکم کی وضاحت آئی۔ پھر عبادات میں ہم نے وضو، غسل، موضوع پر مسح اور تیمم کے بارے میں بھی بہت سے احکام پڑھے، گویا اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں عنایت فرمائی۔ تو اب اس آیت نمبر 7 میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جو وہ تم سے لے چکا ہے، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی جو حکم دین اسلام کا ہم سنیں گے ہم اطاعت کرتے چلے جائیں گے۔ تو گویا جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ یہی طے کرتا ہے کہ میں اسلام کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی احسان فراموشی اور عہد شکنی کرنے اور احکامات خداوندی کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالی سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، یعنی جس اللہ نے ہماری اس زندگی کا حساب لینا ہے، جب وہ دلوں کے اچھے اور برے خیالات سے واقف ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعمال و کردار اس سے پوشیدہ رہ جائیں اور وہ باز پرس نہ کر سکے؟ لہٰذا اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہو۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان احکام کی خود پابندی کرو، بلکہ اپنے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے ان اصولوں کو قائم کرنے کی بھی جد و جہد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے اہل ایمان اللہ کی خوشنودی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ انصاف کی گواہی دینے والے بن کر۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ حکم اس طرح آیا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یعنی انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن کر، اور یہاں اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے گواہ بن کر۔ تو اللہ اور انصاف معلوم ہوا ایک ہی چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف اگر قائم ہو سکتا ہے تو صرف اسی نظام زندگی سے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، لہٰذا اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سورۃ النساء میں فرمایا تھا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا والدین یا قرابت داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انصاف سے روکنے کے عوامل میں سے ایک عامل مثبت تعلق ہے، یعنی محبت، اپنی ذات سے محبت، والدین اور رشتہ داروں وغیرہ کی محبت انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، میں اپنے خلاف کیسے فتویٰ دے دوں، اپنے ہی والدین کے خلاف کیسے فیصلہ سنا دوں،
سچی گواہی دے کر اپنے عزیز رشتہ دار کو کیسے پھانسی چڑھا دوں؟ تو سورۃ النساء میں اس قسم کی تمام عصبیتوں کی جڑ کاٹ دی گئی کہ بات اگر حق کی ہے، انصاف کی ہے، تو پھر خواہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، قرابت دار اس کا شکار کیوں نہ ہو رہے ہوں، اس کا اظہار کر دیا جائے۔ تو انصاف سے روکنے والے عوامل میں سے ایک عامل تو ہو گیا مثبت تعلق یعنی محبت، اور اس سلسلے میں دوسرا عامل وہ ہے منفی تعلق، کہ انسان کسی کی عداوت و دشمنی کی وجہ سے انصاف اور حق بات کہنے سے پہلو تہی کر جاتا ہے کہ میں اپنے دشمن کے حق میں آخر کیسے فیصلہ دے دوں بھائی۔ تو یہ منفی تعلق آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے معاملے میں عدل نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ناپسندیدہ امور سے بچا جائے تاکہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچا جا سکے۔ اور یہ جو عدل و ظلم ہے نا، اس کا تعلق ہے انسانی حقوق سے۔ انسانی حقوق کی نگہداشت میں تقوی کو بڑا دخل ہے، لہٰذا یہاں فرمایا جا رہا ہے عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اگلی جو آیات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ معاشرے میں عدل و انصاف انہی اصولوں پر قائم ہوگا، بلکہ آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی انہی اصولوں کی بنیاد پر ہوگا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ آگ والے، یعنی ہماری آیات کو جھٹلا کر غیروں کے قوانین پر بخوشی زندگی بسر کرتے رہے، ان کی یہ طرز زندگی اللہ سے پوشیدہ نہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اگلی آیت نمبر 11 میں پچھلی گفتگو کا ہی تسلسل ہے۔ پہلے 6 آیات میں احکام الہیہ کو بیان کیا گیا، پھر آیت نمبر 7 میں اس بات کی طرف توجہ دلوائی گئی کہ اسلام قبول کرنا اللہ تعالیٰ سے ان احکام کی پابندی کرنے کا معاہدہ ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا گویا تمہاری محبتیں اور عداوتیں اللہ کے اصولوں پر معاشرہ قائم کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اس جد و جہد کے لیے تمہیں بلا تفریق کھڑے ہونا پڑے گا۔ اب آیت نمبر 11 میں اس طرف توجہ دلوائی گئی کہ جب لوگ اس روش پر قائم ہوئے تھے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو ہم نے ان کی نصرت و مدد فرمائی تھی، دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا تھا، پھر دشمن میں دست درازی کرنے کی جرت نہ ہو سکی تھی۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم پر جو اللہ کا انعام ہوا اس کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم وایدیہم، جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا، فکف ایدیہم عنکم، پھر روک دیے اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے۔ یعنی جب تم نے اس نظام کی خود بھی پابندی کی اور ان اصولوں کو لے کر کفر کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئے، شروع مکہ میں تکالیف آئیں، پھر بدر و احد میں مقابلے ہوئے، لیکن بالآخر غزوہ خندق کی فتح کے بعد دشمن کی جرت نہ ہو سکی کہ وہ تمہارا مقابلہ کر سکے۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔